نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد ہم دوسرا اللہ کے پیارے حبیب تے بے شمار اسلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصفر دے اندر اللہ رب العزت دی بادشاہت دا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 107ویں آیا پاک جڑی میں تلاوت کر رہا ہوں تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ میرے سونے رب نے اس آیا پاک فرمایا کیا تسی نہیں جان دے کہ اللہ جل شانہ ہوئی اللہ جل شانہ ہو دے واسطے ہی آسمانہ اور زمین دی بادشاہت ہے اور تواڈے واسطے اللہ تو سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ سنے رب نے فرمایا اس آیت پاک دے اندر ہے کہ زمین و آسمانہ دی دا حقیقی بادشاہ جڑا اللہ رب العزت ہی ہے اور تہاڈا سچا دوست جڑا اللہ تو سوا کوئی نہیں، سچا مددگار اللہ تو سوا کوئی نہیں اور سچ ہے۔ یہ سارا نظام کائنات اللہ رب العزت نے ظاہر و باطن جو کچھ موجود ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دے صدقے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نال ہی پیدا فرمایا اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور نے جیسا کہ قرآن و سنت تو ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری نظام کائنات جڑا صرف اس واسطے بنایا سی تاکہ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار حاصل کرنا۔ کائنات دی ہر چیز نعمت اللہ نے انسانوں واسطے، انسانوں اللہ رب العزت نے اپنے دیدار واسطے بنایا تو دید مولا دی نعمت انسان نو حاصل ہے۔ دید مولا دی نعمت انسان نو اللہ نے چونکہ انسانوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور سونے رب نے قرآن چ دستا ہے کہ انسانوں میں تمہیں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور وہ طریقہ بھی سونے رب نے قرآن چ دستا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس واسطے کردے لاہور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تمہاری زندگی دیدار ذات است طریقش رستن از بندے جہاد است کہ زندگی کا حاصل جڑا وہ اللہ کا دیدار ہے اور دیدار حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تسی تمام جہاد تو یعنی اس کائنات دی جہاد تو خود اپنی ذات تو باہر نکلو یعنی اپنی روح نو جسم تو الگ کرو اور نعمت انسان نو بغیر مرشد تو حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر قرآن و سنت دے عمل دے حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن جو رب نے دستا ہے سارا طریقہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس راج مرشد پڑھو وسیلہ پڑھو۔ جب انسان اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر حلف اللہ چمبے دی بوٹی والا نوری جاگ لوا لیندا اور اپنے مرشد کو توحیدی محمدی نوری سم اپنے اندر فٹ کروا لیندا تو پھر اپنے پیر مرشد دی نگرانی مصور ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کردا ہے۔ انسان دی روح قوت پرواز پیدا ہوندی، روح اللہ کی طرف دوڑتی ہے، انسان ظاہرن بھی باطن بھی اللہ کی طرف دوڑتا ہے جیسا کہ سونے رب نے قرآن پاک فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔
تو پھر پیشوا کی مدد نہ انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ اللہ کے فضل و توفیق نہ انسان سلامتی کے گھر اللہ کی حضوری پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت تو انسان کی صدق سچائی دیکھ دے کہ واقعی کہ سچے دلوں میری طرف آ رہا اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی نہ رادے نہ آ رہا، سچے دلوں میں نہ محبت کر دے کہ نفس و شیطان دنیا ماس و اللہ نے پجاریاں تو خلقی اسباب و ارباب تو قلب نکل گیا، صرف تو کہاں تک مرضی مولا رضا الہی فعل الہی تقدیر مولا بن گیا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیت اور حضور سے گزارتا ہے، سراپا ہی احسان بن جاتا ہے اور اپنے دنیا معاملات میں اللہ تعالیٰ سپرد کر کے خود سپردگی کی بادشاہت حاصل کر لیتا ہے، قلباً فنا پھر توحید گرک پھر توحید رہتا ہے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن جو دسیا وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو پھر اللہ رب العزت انہوں اپنے دیدارے جو نعمت عظمہ دولت کبرا تو نواز دے، پھر انسان میں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق و یقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان الاذکار اور فخر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال حاصل ہوتا ہے، جنہیں بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے کہ مقام فخر کتنا بلند ہے، شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں نے پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کی، ایسے واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے کمال زندگی دیدار ذات اس طریقہ شرستر از بندے جہاد اس۔ جوید رامی اقبال فرما دے گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست جان نیاز سائد بجز دیدار دوست۔ اقبال فرما دے اگر جنت اللہ دی تجلیاں وچوں ہے لیکن جان اس محبوب دے دیدار تو بغیر سکون ہی نہیں پا سکتی، یعنی عاشقاں نوں سکون جنت چ نہیں دیدار الہی نہ ملدا۔ علامہ اقبال مزید فرماندے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جاوید راما جی اقبال فرماندے پر مقام خود رسیدر زندگی است ذات راہ بے پردہ دیدر زندگی است۔ اپنے آپ کو پہچاننا اپنے مقام دی حقیقت نو پاؤنا نال اپنے آپ دی حقیقت نو پاؤن نالے انسان نو بے پردہ اللہ دا دیدار حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماندے نے بر مقام خود رسیدن زندگی است ذات را بے پردہ دیدن زندگی است۔ اور علامہ اقبال مزید فرماندے زندگی این جاز دیدار است و بس ذوق دیدار است و گفتار است و بس۔ یعنی انسان کو دنیا کی زندگی ملی ہی اللہ کے دیدار واسطے ہے، تحقیقی زندگی کا ذوق اور اللہ رب العزت نال گلاں باتاں کرنی ہے، اللہ دے دیدار اور کلام کا ذوق حاصل کرنا یہ راہ ہی زندگی ہے۔ تاں اقبال نے فرمایا علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے اور نعمت دیدار بھی ہے۔ تو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے دل مانگ کر نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، تو اے سیرے مکان لامکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد ہی دیدار الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو بڑا دوست تہاڈا کوئی نہیں ہے، حقیقی بادشاہ میں ہی ہاں۔ تو قرآن پاک دسیا کہ میرے بندے ہو اگر تسی میرا دیدار چاہتے ہو تو دنیا دل دیا نہیں دل دیا اکھاں نال
یہ دیدار تمہیں اس سے حاصل ہوئے گا تو پھر ہی آخر کھلی آنکھاں دیدار الہی نعمت عظمت دولت کبریٰ میسر آئے گی. تو سارا پروگرام سارے رب نے قرآن چ دسیا. لیکن کافر و منافق گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرافت تو دجالی بابے نام نہاد مولا اسلامی روحانی اسکالر اسلام و انسانی دشمن نہ قوتوں گلوں چھپاؤندے رہے. اس واسطے ساڈے اندر گمراہ 72 فرقیاں دے ملا جنے بھی نے جتھے بھی قرآن چ لکا اللہ دا دیدار دا ذکر آਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾنے بدل ਦਿੰਦੇ ਨੇ. یہی لوگ جی بارے کرتے لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ درجہ ہوئے فقیحان حرم دیتا ہو. قرآن کو بسیچہ اتفال بنا کر چاہے تو کرے کہ نئی شریعت ایجاد. تو سونے رب نے فرمایا میرے تو بڑا دوست تہاڈا کوئی نہیں ہے اور حقیقت ہے کہ طالبان دنیا دیا محبتاں غرضاں جڑیاں اپنے خاص مقصد واسطے ہے. لیکن اللہ رب العزت انسان نہ بے غرض محبت کرتا ہے. اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان نے جس کام واسطے پیدا کیتا وہ کام حاصل کرے اور دنیا کا منہ موڑ لے. تمام شیطانی نظامات دستوروں کا منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑے. جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں تہاڈے تے 2 چیزاں چھڈ چلیا ایک قرآن پاک دوجا اپنی سنت. اگر تسی مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے. اور یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن سے دس دیتا. انسان کی بہتری یہ کہ حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت ہی ہے. وہ بادشاہت کو تسلیم کرے وہ نظام تے پورا پورا عمل کرے اور اللہ دے اس پیغام نو جڑا پیغام اللہ دے پیارے حبیب دی معرفت اللہ سونے نے ساڈے تک پہنچایا جہدے بارے کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے قلم میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہارے پاس رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پیغام دے ہوتے ہیں یعنی قرآن و سنت دے ہوتے ہیں روح کے مطابق عمل کریے. ہمیشہ اجماع اہل سنت کے نال جڑے رہیے. اپنے پیر و پیشوا کو توحیدی کنیکشن حاصل کریے. اس راج خوب ریاض تو مجاہدہ کریے. سب تو الگ ہو گئے جب تک انسان انہاں غافلاں لوگوں تو الگ ہو گئے. ریاض تو مجاہدہ نہیں کرتا کدے بھی دید مولا کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا. اسے واسطے کلندر نے فرمایا ہے عاشقی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. حضور بولے شاہ رحمت اللہ فرماتے چل بولے اتنے چلی اسے سارے ہیں ناگو ساری ذات پچھاڑے ناگو سانو من ہے. حضور واسطے پاک فرماتے کوشش کرو کہ تمہیں کوئی نہ جانے غافل مخلوقاں جاؤ تسی غافل مخلوقاں تو کوئی نہ جانا. غافل مخلوق طالبان دنیا جڑے اپنے ہون یا پرائے ہون انہاں دے خلاف چلنا کوئی نہیں. چلو روزے الستی انہاں کنی اتر بلا گیا سی دلوں بلا رہی سی کیا. اس واسطے دنیا چ اللہ پاک نے تمام حجت واسطے بھیجا تاکہ غلطی دا ازالہ کر لیں. لیکن دنیا چ بھی آ کے دنیا نعمتاں پیچھے دوڑی رہندی اللہ سنن چھڈ کے. حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا میری طرف دوڑو. قرآن دسے اللہ نے ففر اللہ دوڑو اللہ طرف. لیکن طالبان دنیا جڑے آ انہاں دی پرچاویں تو بچو. یہ طالبان دنیا جنے بھی آ گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرافت تو دجالی بابے نام نہاد مولا اسلامی روحانی اسکالر انہاں تے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے. انہاں کول بہن کھلون واسطے اللہ بہن کھلون والے دے اوتے بھی اللہ دی لعنت برسدی ہے. اس واسطے انہوں نے حقیقت کی گل دسو تو انہوں نے لڑتے ہی ہے منتے نہیں. انہوں کو بہن کھلوانے کے بارے کلندر ڈاکٹر علامہ اقبال نے دسیا کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر کے سو میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شہبازی. سچ کہنے والے کے خلاف یہ لوگ بکواس کرتے رہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سی اپنے بھی ہیں ناخوش مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں ظاہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کر. سچ یہی ہے جو قرآن و سنت کا پروگرام ہے تو قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ اسلامی علم تصوف ہے. انسان دلوں اللہ رب العزت دی بادشاہت رو تسلیم کرے. دنیا کے بادشاہ تو عارضی ہے چل بنا واسطے ہے. حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ پوری نظام کائنات اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں.
انسان کی بہتری یہ ہے کہ اللہ کے نظام اپنے اتنے نافذ کرے، اپنے ارد گرد نافذ کرے۔ اللہ جل شانہ اس پیغام نو دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دی، روح کے مطابق قلب عمل کرے۔ اسلامی تحریک تصوف دے جن ممبران ہیں تو ہر ویلے خدا مست رہندے ہیں، جنہوں کے بارے کلندر لاہوری مفسر قرآن شاعر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے ہیں، درویش خدا مست شرکی ہے نہ گربی گر میرا دلی نہ سبحانہ سمر کب۔ روح ایمان وہ حاصل کر دے، یہی روح ایمان جو حاصل کر دے، جب کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمائش کی ایک جسر کر دیا کسا تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ مسلمان کا رب سونا فرماتا ہے ہی انہیں رب سونا جنہوں نے عشق کر دیا، لیکن عشق اللہ کے حتیٰ ہی قبول ہو جائے۔ سورہ رب نے قرآن دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتحبونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنا تسی اپنی سونی پاک زبان سے دس دینا لوگوں نے کہ اگر تسی اللہ نے محبت کر دے پھر میری اتباع کرو، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کہ سچا محب محبوب کے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، کوئی شے نہیں چھپاؤں۔ اس بات سے اللہ سونا اپنے بندے جس ویلے گزارے لائی دی نعمت عطا فرماؤندے ہیں اور فقر دے کمال تے پہنچ جاندے ہیں، اللہ رب العزت نے سکون دی نعمت عطا فرماؤندے ہیں، باطنی تصرفات عطا فرماؤندے ہیں۔ تائمی محمد بخش رحمۃ اللہ فرمایا جی ایک نعرہ کرن محمد ٹین پہاڑ شکستوں، مولا رومی رحمۃ اللہ کہنے کو کیا فرما دے کمان چوں نکلے تیر نو بھی اللہ والے واپس لے آندے رہے۔ اللہ پاک انہاں نوں نعمت عطا فرما دے اور پھر حیات دوام بخش دے۔ اس واسطے اللہ والے اپنے مزاراں دے اندر زندہ اپنے من والوں دور نزدیک نفع پہنچاندے رہندے ہیں۔ اس واسطے انسان کو چاہیے اللہ رب العزت دی بادشاہت نوں تسلیم کرے اور اللہ تو بہتر کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ انسان کو چاہیے اللہ دوست بن اللہ نے دوست بنا لے سچے دلوں، اگر بے مولا دی نعمت چاہتا ہے تو پھر سچے دلوں ایمان لیا، سچی توبہ نصوح کرے، سچے بادشاہ زندہ دل مردہ نفس صحیح العقیدہ سرفروش بت شکر اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار دے پیکر خدمت خلق دے پیکر آتی اللہ آتی رسول چ فنا بلتا رخصہ طویلہ شیطانی رسم و رواجہ شیطانی نظامت دشمن اپنے سچے مرشد کو توحیدی کنیکشن لے کر زیر نگرانی مسئول ریاض تو مجاہدات کرے، انہاں غافلات تو الگ رہے، کٹ کھان کٹ سان کٹ بولن دی عادت بنائے اور زیادہ تو زیادہ وقت ذکر و مراقبے وچ گزارے، ریاض تو مجاہدہ وچ گزارے۔ سونے رب دا وعدہ ہے قرآن جو دسیا گیا ساڈی راہ ساڈے واسطے محنت کرتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، میری بارگاہ تک پہنچنے واسطے جد و جہد کرتے ہیں، میری بارگاہ سے رسائی کے طالب نے جہد بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ بہرحال آج ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان میں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بادشاہت نو تسلیم کرے، حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے، اللہ کا بہتر دوست کوئی نہیں ہے۔ تو جدوں جنوں اللہ دوست بنا لینا اور جہاں اللہ نے دوست بنا لینا انہوں نے بارے پھر رب نے قرآن چ دسیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ یہ میرے دوست ہے، خبردار سنو غور نہ، یہ میرے دوست ہے، انہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے۔ اس لیے کہ کلی اپنے نفس کی مرضی جو نکل جاتا ہے، نفس ہمارا بھی کسی خواہش کبھی عمل نہیں کرتے، نفس ہمارا انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اور بہت بڑا فرعون اور شیطان ہے بندے اندر۔ جب انسان نفس ہمارا دی ہر خاص کو اللہ دی تلوار نہ ذبح کر دیتا ہے پھر لا الہ دی نفی نو حاصل ہو جاتی ہے، پھر اللہ بس بات حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ فنائے نفس تو بعد ہی انسان نو فنائے قلب تو بعد ہی علی روح دی نعمت ملتی ہے، روح کی قوت پرواز پیدا ہوتی ہے اور روح باطن سے نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے آستہ بڑے حقیر پر تقسیر مارے کمزور کم مل ماجد مسکیر بے سارا انسان ہے سوائے پھر پیشوا دے تیرے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی بارگاہ دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو تیرے علاوہ کسی سارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تیرا سارا ساڈے واسطے کافی ہے، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے۔
ہر میدان کی ساری مدد فرما، ساری خطا گناہ غلطیاں لگشاں معاف فرما، اپنے دائمی تضاد نعمت و عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ بے پردہ اپنے دیدار دی دائمی نعمت و عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت و فقہ تصوف دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ، انہاں دی روح کے مطابق قلب پر عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام و انسانی دشمناں دا غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ بس یارو ساری باقی دنیا جڑی ہے تیری ہر چیز قلیل ہے، آزمائش ہے، مردار ہے، دھوکھا ہے، دگا ہے، فریب ہے، خواب ہے، ہیل ہے، بے وفا ہے دنیا، بچو 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 دنیا تو پھر نہیں ہونا آج موقع ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔